میں ساری زندگی زبان پہ ایک ہی بات جاری رہی، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے نہیں دل لگایا، الدنیا سجن المؤمن، نہیں دل لگایا، وہ انتظار کرتے رہے کب پیغام آئے، کب پیغام آئے، کب پیغام آئے، کب پیغام آئے، انہوں نے نہیں دل لگایا۔ حضرت جنید بغدادی لکھا، اپنی آنکھیں بند فرما لی ہیں۔ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو نزع کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ با آواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ تو کافی لوگ حاضر خدمت تھے، وہاں کوئی ایسا بھی تھا جس کو آداب محفل کا نہیں پتا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ کہتا شیخ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور آگے سے جواباً کیا کہ شاہ کمال جواب دیے۔ وہ کیا عرض کرتا ہے، حضرت کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس کو فرمانے لگے، اور بے لیا یاد بھی انہوں ہی کران رہے ہیں جڑا کدھی بھولے ہی نہیں ہے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدھی بھولے ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت جی ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں۔ ہمیں وہ تولتے نہیں یاد، ہمیں وہ بیچتے نہیں یاد، ہمیں وہ خریدتے نہیں یاد، ہمیں وہ تنہائیوں میں نہیں یاد، ہمیں وہ فیس بک یوز کرتے نہیں یاد، یاد ہوئے تھے پھر گڑبڑتے نہ ہوئے، ہمیں وہ یوٹیوب کھولتے ہوئے نہیں یاد، ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ نہیں ہے میں اب بھی وہاں کھڑا ہوں، وَمَنْ نَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ بلکہ حضرت ہمارے ادھر نا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخہ، حضرت اس کا اصل نام ہے چشتی شیخہ۔ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ننیال ہے، بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے، اس لیے اس خطے میں بڑی برکتیں ہیں، بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں حضرت ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور روز نا حضرت ان کا ایک مخصوص ایریا تھا جس پہ انہوں نے ٹریول کرنا ہوتا تھا، پھر واپس اپنے گاؤں لوٹ آتے تھے۔ ماننے والے بھی تھے، نہ ماننے والے تھے، جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا، نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی بے ادبی گستاخی کرنی۔ اچھا جو ماننے والے تھے انہوں نے محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثلا کسی کی دکان کے سامنے سے گزرنا نا تو اس کے بعد جو ہونا نا اس میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دینا۔ مثلا بیکری کی دکان ہے اس میں بسکٹ دے دینا، اگر حلوائی کی دکان ہے برفی دے دینی، جلیبی دے دینی۔ اب آگے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزاج قبول کیا نہ کیا، اگر کر لیا نا تو کرتے کیا تھے، وہ کسی نے برفی دے دی تو تھوڑی سی کھا کے نا، یہ نہیں ساری، تھوڑی سی کھا کے دینے والے کو اپنے مخصوص انداز میں سوال کرنا، کوئی برفی تو مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی سی، اچھا چینی پائی ہے تو کتوں لے آتی سی چینی؟ اس نے آگے سے عرض کرنی سائیں جی دکان سے، اچھا دکان تو دکان والا کہاں سے لے کے آیا؟ سائیں جی اس نے مل سے منگوائی تھی، اچھا تو مل والے نے کہاں سے لی تھی؟ سائیں جی رو کی بنتی ہے، جو گنے کا جوس ہے اس کی بنتی ہے، اچھا رو تو رو کدھر سے آتی ہے؟ سائیں جی گنے جو نکل گئی، اچھا گنے جو تو گنے جو رو کی نہیں آ جاتی، گنے جو رو کی نہیں آ جاتی، سائیں جی اللہ پاک نے پڑھی۔ کسی نے نمکین چیز دے دینی، ٹک بسکٹ دے دیا کسی نے، ایسی لو لگی تھی، ایسی پرید تھی، اس کو ایسا اللہ یاد تھا۔ ہم تو حضرت ایک بندہ کلو کلو مچھلی کھا کے الحمدللہ بھی نہیں کہتا، ہم ایسے بھولے بیٹھے ہیں۔ ایک بندے نے کلو کلو ہم کلے نے ٹیوب جانے نے کھا کے الحمدللہ بھی نہیں کہنا ہے، ہم تو ایسا بھولے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک برفی کا ٹکڑا اس کو رب کی طرف لے جاتا تھا، اتنا اس کو اللہ یاد تھا۔ اگر کسی نے نمکین چیز دینی پھر کھا کے وہی سوال، یہ تو لونی ہے، حضرت نمک پایا لونی ہونی، اچھا کتوں نے آدھا ہلو،
سائیں جی دکان تو دکان والے نے کتوں لینا سائیں جی مل سے منگوایا تو مل والے نے سائیں جی انہوں نے کھیوڑا تو منگوایا تو کھیوڑا لون کتوں آ گیا تو سائیں جی بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان میں نمک ہے اچھا بڑے بڑے پہاڑوں میں نمک کیسے آ گیا سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے میں نے حضرت جی 1 سال نا وہاں امامت کی ہے تو تمہیں پتا اسی طرح مولوی لوگ ایڈی چھیتی نہیں بن گئے میں نے کہا یار یہ کی سائیں ہونا کیتا ہو ذرا سائیں ہونا ٹیسٹ کریے میں نے اپنے ساتھ میں کوئی 3 بندے تیار کیے میں نے کہا جنہیں کا نام آندے ہیں نا رات سارے نے پریکٹس کرنی ہے تو وہ یہاں دے نام لینے نے میں یہ نام لاں گا تو وہ دے نام لیں تو وہ دے نہیں اب سائیں علی اکبر نو اللہ نہیں کہنا دیکھنے بلا کی کرتا صبح سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب معمول اپنے ٹریک پہ چڑھ گئے مسجد کے ساتھ ہی نا حلوائی کی دکان تھی وہ سردیوں میں کیونکہ دودھ کی کھپت کم ہو جاتی ہے اس لیے وہ جو دودھ بچتا تھا نا اس کی وہ برفی بنا دیتا مسجد کے ساتھ ہی میں نے باہر بڑا سا بینچ رکھا سائیں علی اکبر گزر رہے تھے میں نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اپنی عادت کے مطابق آفت جی کی ہے میں نے برفی پکڑ کے کہا میں نے کہا سائیں جی برفی کھانی ہے اچھا برفی کھانی ہے تو کھا کے نا مجھے کہتے ہیں آفت جی ہے تو مٹھی جے یار میرے پاس وہ انداز ہی نہیں ہے آفت جی ہے تو مٹھی جے اینا خوش حضرت میں سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی اچھا آفت جی کتوں لے آندی جی چینی میں سائیں جی دکان تو آفت جی دکان والے نے کتوں لے آندی سی جی میں سائیں جی میل دوں تو سائیں جی میل والے نے کتوں لے آندی اب اس کا جواب یہ تھا کہ گنے کے جوس کی بنتی ہے میں نے وہ جواب نہیں دیا میں مثال کے طور پہ ادھر کے نام لے لیتا ہوں میں نے کہا سائیں جی انہیں میرپور تو نہیں آندی سی میرپور والے نے کتوں نہیں آندی سی میں سائیں جی انہوں نے سرائے عالمگیر تو نہیں آندی سی تو سرائے عالمگیر والے نے کتوں نہیں آندی سی میں سائیں جی انہوں نے کھاریاں تو نہیں آندی سی تو کھاری والے نے کتوں نہیں آندی میں سائیں جی لالا موسیٰ تو نہیں آندی سی تو لالا موسیٰ والے نے کتوں نہیں آندی میں سائیں جی گجرات تو نہیں آندی سی تو گجرات والے نے کتوں نہیں آندی میں سائیں جی چک سواری تو نہیں آندی سی تو چک سواری والے نے کتوں نہیں آندی سی میں سائیں جی انہوں نے ڈڈیال تو نہیں آندی سی تو ڈڈیال والے نے کتوں نہیں آندی میں سائیں جی انہوں نے نکیال تو نہیں آندی سی نکیال والے نے کتوں نہیں آندی سی میں سائیں جی انہوں نے کوٹلی تو نہیں آندی سی کوٹلی والے نے کتوں نہیں آندی سی میں سائیں جی باغ تو لے کے آئے اب حضرت وہ پوچھتے رہے میں بتاتا رہا اب جتنے میرے پاس نام تھے نا ختم ہو گئے میں نے ساتھ والے کو کہا چل تو شروع ہو گیا وہ بھی بیچارے نے آدھا پونا گھنٹہ سر مارا اس کے بھی ختم ہو گئے میں نے تیسرے کو کہا چل تو شروع ہو اس کے بھی ختم ہو گئے میں نے چوتھے کو کہا چل تو شروع ہو اس کے بھی ختم حضرت 3-4 گھنٹے لگ گئے لیکن بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا وہ اتنا یاد تھا وہ اتنا یاد تھا کیا اسی کتنے دور نکل گئے نہیں آؤ واپس دل یاد نہیں بنایا ہے اللہ کی قسم ہے یہ بزرگ جن کا نام مبارک لکھا ہوا ہے بابا کندو خان جن کے عرس پہ ہم گئے حضرت جی کوئی صرف ایک وجہ سے ان سے محبت ہے یہ رب اور رب کے رسول کے وفادار لوگ باقی کچھ بھی نہیں دوسری بات یہی کمال ہے جس کی وجہ سے ہم ان سے پیار کرتے ہیں ہم ان کے دن مناتے ہیں کوئی جائیداد کوئی مربع کچھ بھی صرف اصل بات نہیں حضرت جی آج پھر معاشرے پوچھی رہا میں کیا کرتا ہوں حضرت جی 11ویں ہے لیکن 11ویں والے کا انداز کوئی نہیں 11ویں ہے 11ویں والے کا انداز یوم صدیق اکبر ہے صدیق اکبر کا انداز کوئی نہیں یوم مشکل کشا ہے مشکل کشا کا انداز کوئی نہیں یوم غریب نواز ہے غریب نواز کا انداز کوئی نہیں یوم محمد بخش ہے محمد بخش کا انداز کوئی نہیں یوم بہاؤدین زکریا ملتانی ہے پھر یہاں اقبال بھی تڑپا اور تڑپ کے اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو حضور غوث اعظم یہ سنو دی انداز ہمارے پاس ہے ہی کوئی دیکھا جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغار سے گزرا اور غوث پاک نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا وجہ بغار سے گزروں گا لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا کسی کو تھکا لگے گا میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ خود کو چھپا کے گزر رہے تھے
اب یہ تو کوئی نہیں دیکھ سکا کہ چادر کے اندر کون ہے، لیکن چادر دیکھ لی. اور علماء مشائخ تشریف فرما ہے، لکھا اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے قیمتی لباس زیب تن فرمایا، تاکہ کیونکہ دور اسلام کی غربت کا دور تھا نا، صرف دکھانے کے لیے علماء کی شان و شوکت، سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب تن فرمایا. لیکن دوسری گل بھی یاد رکھ لیو، اگلے دن صدقہ بھی کر چھڑ دے سن. ایک دن ہے نا رہی ہوا ہے، لیکن اس وقت ضرورت ہے جی علماء کا باوقار ضرورت ہے. میں آپ سب سے کہوں گا کہ اپنے علماء سے بڑا پیار کریں، ان کی جوتی کا، ان کے کپڑوں کا، ان کی گھڑی کا بڑا دھیان. پیچھے جنہیں مقتدی نے پاشا تے گول احمد پا کے کھلوتے ہوں تے امام ہوراں نے ماٹھا سوٹ پایا تے زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے. یہ پیچھے مقتدی نے رضی کڑی بنی ہوئے 2 لاکھ والی تے امام دی بعد کڑی کوئی نہ ہے، زیادتی ہے. ٹھیک ہے، مقتدی نے رضی پائی ہوئے بورجن دی نرم جوتی، امام صاحب نے بازاروں رضی لے آ کے پائی ہوئے 300 والی سخت جوتی، یہ اچھا نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں اگر شرع محمدی میں جائز ہوتا، اگر شرع محمدی میں جائز ہوتا تو میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے ان کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا. لیکن آج ہم نے ان کے ساتھ چنگا نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ چنگا ایسے وقت پاکستان جی سب تو تھوڑی تنہا ہے نا، وہ رسول اللہ دا جانشین ہے. زیادتی ہے، تھوڑی بھی نہیں کی، بڑی کی ہے، تھوڑی بھی نہیں کی. اردو ہے گلے کی نے وہی گلنا بار بار سنا دیتے. میں ماما نات ہاں بھی بار بار وہی نات سنا دینا، وہ تھدیاں دئی جاندے ہو نا بیچارے پوچھتے کوئی نہیں ہے. اردو ہے جی پھر وہ بھی جھوٹ، علماء بیٹھے ہیں وہ بھی مثلا ہوں دیکھو جی میں پڑھن لے رہا کی یہ ان کا مانگتا جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، وہی کی ہو تو کون جڑا 40,000 منگایا پھر وہ کی ہویا. اور قوم دیکھو پیدا بھی کٹے جی، وہ کھلو کے جھوٹ مارتا پہ ان کا جیسے ہونا میں مانگتا ہے وہ اینا کرو 40 کیوں منگوائے پہلے. قوم سبحان اللہ، قوم سبحان اللہ. اور یہ وہ بیٹھے ہیں جن کے لیے محبوب فرما رہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے وارث ہیں، یہ میرے جانشین ہیں. محبوب فرماتے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم بام سے ہاتھ میں لایا وہ ایسا اس نے مجھ سے ہاتھ میں لایا. جس نے کسی عالم بام کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. بھائی ہوئی کی کرن دے نے منہ تے داڑھی کوئی نہیں دیکھ لوگ نہ سناندا سانو کی نہیں بے او میری تو ساری بہار آپ سے منو سا تیرے منہ تے باہر کوئی نہیں ہے، کیڑی باہر نہیں انہاں دے زیادتی دیکھو میرے معاشرے کی. کیا ہوا پھر بات بڑی دور، بات بڑی. میں جی اس دن نا ایک پروگرام سی تے وہ ہمارے ادھر ایک فیملی ہے، چلو میں کیمرہ لگا ہوا ہے میں مناسب نہیں سمجھوں گا فیملی کا نام سیالکوٹ، آپ کو بزنس ایریا ہے، بزنس کمیونٹی ہے، فیملی ہے بڑی ہمارے سیالکوٹ کی، رچ فیملی، ساری وہی فیملی ہے. میں نے وہاں ایک بات کی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار مجھے گل دسو تھی سارے آئے ہو لینڈ کروزر اندر تڑے کل سارے انکل 30 پرو میکس ہے، ٹھیک ہے 4 5 5 10 10 کروڑ کا تڑا بنگلہ ہے، ٹھیک ہے جی. جڑے تھی سامنے بیٹھے ہو، جڑا بیچارہ ممبر تے بیٹھا ہے وہ آیا 70 تے، وہ ہے تسی جوڑا پایا پاشا دا 15,000 16,000 17,000 والا، جڑا بیچارہ ممبر تے بیٹھا ہونے کنے والا پایا. یہ پھر کس طرح معاملہ بنا؟ ایسے گیپ آ گئے، ایسے آپ ایسے ہیں وہ ممبر پہ بیٹھنے والا ایسے ہے. میرا جو کام تھا میں نے کیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا ایک پتر دین. میں نے کہا جس دن آپ کا بیٹا لینڈ کروزر پہ جمعہ پڑھانے آئے گا ادھر روت ہی کچھ اور ہوگی، دین بیان بھی اسی دن ہوگا، کام اس دن ہوگا.
لیکن یہ ہے فاصلہ بڑی معاملہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑی قیمتی چادر تھی، لکھا اس بازار میں کپڑا چھوڑا، اس کی نظر نہ چادر پہ پڑ گئی، اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، اگر پتا ہوتا کبھی نہ ہوتا۔ اس نے دل میں خیال کیا اگر یہ میں چادر چھین کے بھاگ جاؤں نا تو جتنی قیمتی چادر ہے مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اس گرگوں سے پا کے پیچھے پیچھے چل پڑا چادر چھین کے بھاگنے کے لیے، لیکن پروگرام اس نے یہ بنایا کہ یہاں چادر نہیں چھیننی، کیونکہ اگر یہاں چادر چھین کے بھاگوں گا جتنا رش ہے پکڑا جاؤں گا۔ انتظار اس بات کا کرنا ہے کہ چادر والا اس جگہ پہ پہنچے جہاں آگے لوگ زیادہ نہ ہوں، مزاحمت کرنے والا بآسانی بھاگ سکے۔ میرے غوث پاک وہ ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسی ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نظریے سے چل رہا ہے، آپ بھی چلتے رہے وہ بھی چلتا رہا۔ جب چور کے نزدیک وہ جگہ آ گئی نا کہ اب چادر چھین کے بھاگ جانا چاہیے، لکھا اس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی چادر پکڑ کے نا اس کو کھینچا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو چادر اس نے کھینچی چادر، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے اللہ کی بات عرض کیا کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر ہے پیڑی نہیں رکھنا، چنگی نال نہیں پھڑی ہے، پھڑی چادر ہے نے لیکن پھڑ چادر میری نہیں۔ یہ دعا بابو گل میں سنانے بار میری پڑھ کے ویکھو میں تھانوں کی کراں گا کی تہاڈے نال۔ اقبال رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہرجائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آج ہم عرس منا رہے ہیں، یہ کردار کے غازی تھے اس لیے عرس منائی۔ کہ پاری کسے یہودی قبر تے جان نو ٹائم کوئی نہیں ہے، بابے کا کون آتا ہے، لوگ نہیں آتے، وہ بھیجتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس نے زندگی میں مجھ سے وفا کی، اب میں دکھاؤں گا کہ میں وفاداروں کو صلہ کیسے دیتا ہوں۔ ایویں نہیں میلے لگے، رب لگواتا ہے تاکہ دیکھو وہ ہے کوٹھیوں والا پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ ہے بلڈنگوں والا، وہ ہے جاہو جلال والا، اور یہ دیکھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف میرے اور میرے محبوب کا وفادار تھا۔ میں وہ پکڑ دی اس نے چادر کھینچ رہا ہے اور حضور وہ شکا یا اللہ پھڑی چادر پیڑی نہیں رکھنا لیکن پھڑ چادر میری۔ اچھا پھر رب کریم جو پھاڑی لئی سو تے انجدہ کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت سے جاؤ۔ لکھا ہے چادر پکڑنے سے پہلے چور تھا لیکن پکڑ کے پھر کتب بھی بنا۔ سارے غصے دے پر جڑا کے گالا کٹنا، نہ معاف کرنا، نہ پردہ پانا، نہ برداشت کرنا۔ سیدنا عمر بن خطاب سارے ولیوں کے امام ہیں، بازار تشریف لے جا رہے تھے، توجہ نہیں تھی، نیچے فقیر بیٹھا تھا اندھا، آپ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا، اس کو بھی نہیں پتا کہ عمر بن خطاب ہے، وہ چیخ کے کہتا ہے اوے دیکھتے نہیں کہ اندھے ہو؟ آپ نے اس کا پاؤں پکڑ کے دبایا، فرمایا یار غلطی ہو گئی ہے، باقی اندھا میں کوئی نہیں۔ نام رہ گئے جی انداز، نام اس وقت پاکستان کو حضرت انداز کی ضرورت ہے، اور اسپیشل حضرت جڑے نمازی بیٹھے تھے نا مطلب سارے بڑے نرم ہو گئے، ساڑیاں مسجدیں ایویں نہیں غیر آباد نرم ہو گئے، جتھے نرمی ہوندی اسے رونقاں لگدی، جتھے سختی ہوندی نرم ہو گئے۔ ساڑھے جڑے نمازی نے نا دی بھی تربیت دی، میں قبلہ صاحب اس دفعہ عمرے کی اللہ نے سعادت عطا فرض رمضان بعد میں کچھ رہائش بھی بدل لی ہے، جہاں میں نے نماز پڑھنے گیا تھوڑا چھوڑا اپنے آپ کو چھپا کے میں بیٹھا تھا، تو ان کو نہیں پتا تھا ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور رون کی ڈین نمازی، بظاہر رمضان کا پہلا دن تھا، لوگ بڑے ذوق شوق سے آئے، بڑے کو پرانے نمازی سے نا پہلی صف سے کھلونا نے امام صاحب دے پیچھے، وہ جگہ نہیں ملی، تو آپس گلا پہ کر آگے جگہ مان گئی یار کی بندہ کرے، میرے تو خوشی کوئی نہیں، رب دے گھر رونق لگ گئی ہے، وہ دکھی ہون ڈے نے، میں کرا کی یا اللہ، وہ دکھی ہون ڈے نے،
اچھا دوجے دی سنو وہ کی کہنا اندر نہ ٹینشن لے 2-4 دن بس ٹر جانا انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نمازیاں دا یہ نمازیاں دا باقیاں دا کی کہنا پہلے نے کہندا جو مان لے میں پورا سال ایتھی نماز پڑھی تھی تو دوسرا کی کرتا ہے اور تو ٹینشن نہ لے بھی 2-4 دن بس نہ ان کو آنے کی خوشی نہ جانے کا دکھ اللہ جبلا صاحب ہونا چاہیے سی جن اسی نمازی سن جڑے واسطہ آستہ جاندے گئے اسی انہوں نے گھراں چ جاندے جا کے پوچھتے یار کیوں آنا چھڈ گئے اسی خوش ہاں سارے گئے میں پھر اپنی جگہ تے آ گئے اسی خوش ہاں بڑے ٹر گئے سارے میں پھر اپنی جگہ تے آ گیا اسی لیے پھر کسی نے رو کے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں کچھ باغباں بھی ہیں برکو شرر سے ملے ہوئے جنہیں نمازی ہو یار ہاتھ جوڑ کے صرف اسی بے سنجنا نو کوئی دکھ نہیں کہ ساڑی مسجد غیر آباد باقی سارے نو بڑی ٹینشن ہے نون لیگ والے نو بڑی ٹینشن ہے پی ٹی آئی والے نو بڑی ٹینشن ہے پیپل پارٹی والے نو بڑی ٹینشن ہے دکاندار نو بڑی ٹینشن ہے گاہ کوئی نہیں ہے کمپنیاں نے بڑی ٹینشن ہے آرڈر کوئی نہیں ہے اسی نمازی بڑے چیل بیٹھے تھے چلو کوئی نہیں اسی ہی آواز نہیں یار ٹینشن لئیے ٹینشن لئیے لوگ چندہ مانگنے نکلتے ہیں لوگ ووٹ مانگنے نکلتے ہیں لوگ ورکر مانگنے نکلتے ہیں اوہ نمازیوں ہاتھ جوڑ کے عرضی ہے میری آؤ اسی نمازی مگر نکلیے اے سمجھو اے حضرت بابا کندو خان دا پیغام دیتا ہوں آؤ حضرت نمازی مانگی اینا پوچھی حضرت اینا بچیاں اینا اپنے پائیاں بس ایک پتر لکھ کے دعوت دیں ہماری دعوت دینے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور تم ہی کدی پڑھ لیا کر نماز پڑھے گا اور تم ہی کدی پڑھ لیا کر نماز آج پڑھ لے گا ہوں بڑی سونی کر کے پڑھے گا لکھ کے دعوت دیں وہ میرے بچیاں تو کیوں نماز نہیں پڑھے دعوت دو یار دعوت کی ضرورت ہے اور آخری بات اور جو بات ختم بس ایک بات یاد رکھنا ہے کوئی بھی معاملہ ہو اخلاص کا نام ہے کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں مختصر سی بات کریں سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آئے ہائے لکھا ہے ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں نا اخلاص کے موضوع پہ اپنے مریدین کی تربیت فرما کی دور سے جو پیر بھی اخلاص دیں درس دیں انہاں درس رہا دیں کو دی جائے ان رہ گیا ایک انگریزی طریق تو اس رہ گیا تو ایک اسلامی طریق پہ رہ گیا ایک پروگرام 12 ربیع الاول دا ایک پروگرام 10 محرم دا ایک پروگرام شب معراج دا اللہ اللہ تے غیر اللہ کیا دور تھا جب پیر صاحب بھی مکتوبات امام ربانی پہ اپنے مریدین کو درس دیا کرتے تھے جب شیوخ مثنوی سے درس دیا کرتے تھے جب شیوخ عوارف المعارف سے درس دیا کرتے تھے جب شیوخ رسالہ کشیریہ پڑھایا کرتے تھے اپنی مریدین اپنے خلفاء کو اس کا مطلب نہیں کہ ساری جگہ نہیں بڑی جگہ دیوے بلدے میں پہ اور بلدے رہیں گے قیامت نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اللہ میری امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا بندے آئے نے بندے آندے رہیں گے لکھا حضرت اخلاص میں درس دے جب درس ختم ہوا نا ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا وہ عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص میں ہماری تربیت فرمائی یہ تو فرمائیں کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا قربان جاؤں بڑے لوگ بڑی ہیں گلہ آپ نے فرمایا یار میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جتنا جھکے گا اللہ اس کو اتنا اونچا کریں گے جو جتنا تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اتنا اونچا کر دیں گے اگر کسی کو اونچا ہونے کا شوق ہو پہلے اس کو نیچا ہونا پڑے گا پھر وہ اونچا بھی ہوگا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز لکھا حضرت نا وہ بیٹھے تھے حضرت بیٹھے تھے کچھ لکھ رہے تھے دیا بجھنے کے قریب مہمان حاضر خدمت تھا مہمان اٹھنے لگا دیے میں تیل ڈالنے کے لیے آپ نے ہاتھ پکڑ کے بچھا دیا آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا شرافت کے خلاف ہے اس نے کی حضور دیا بجھ رہا ہے فرمایا بیٹھ تو
پاس خادم سویا تھا، عرض کی حضرت اس کو اٹھا دوں؟ فرمایا سارے دن کا تھکا اب یہ بھی سویا ہے. اب خود اٹھے، دیے میں تیل ڈالا، بتی درست کی، آ کے بیٹھ گئے. فرماتے کہ آپ نے فرمایا تیل ڈالنے سے پہلے بھی ماں عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، تیل ڈال کے بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں. جنہ تھلے اور نیواں اور نیواں اور نیواں، جتنا جھکے گا وہ تجھ کو اتنا اونچا کرے. لیکن کام موقع ہے، کام. فرمایا مجھے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا. عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ نائی سے اخلاص سیکھا؟ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بال ہی کٹوانے. فرماتے بال بہت بڑھ چکے تھے. میں اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے بڑے بال دیکھ کر فرمایا جنید جا پہلے بال تو کٹوا. اور فرماتے ہیں پیسے تو تھے ہی نہیں، لیکن یقین ضرور تھا کہ ان پیرا نے آگ چھڑے ہیں نا، ان کی تو نہ کی تو کوئی رستہ بنے گا بال کٹواؤں گا. فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، حجام کی دکان پہ. وہ بیٹھا نہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. میں نے کہا چلو میری طرف دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں. آپ فرماتے اس نے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام. اور فرماتے میں نے کہا بھی تیری دکان ہے، اسی دکان سے تیرا گھر چلتا ہے، ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل پھر اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. اور فرماتے یہ سننا تھا کہ دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے دکان پہ لے گیا. اور اس طرح نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، کوڑا مانتے چھوٹا گوشت کہ اللہ تعالیٰ دے رسول کے ناتے چھنیاں والی دے. بات غلط تو نہیں کی؟ کوڑا مانتے اللہ دے ناتے. اللہ وہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. غالب بھی رو پڑا، کہتا جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ. کی رونے روئی ہے. کوڑا مانتے یار دے ناتے چھنیاں والی دے. اور فرماتے مجھے دکان پہ لے گئے. اتنا بھی نہیں کیا کہ جس کے بال کاٹ رہا تھا یہ کہا کہ اس کے کاٹ کیا. فرماتے اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے. اب شیخ جنید فرماتے ہیں وہ بال کاٹتا جائے، روتا جائے اور ساتھ بار بار یہ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اور فرماتے روتا رہا، بال بناتا رہا. میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اچھا اب تو کچھ نہیں ہے دینے کو، لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا اور اس نے جنید کو پیسے دیے تو جنید بال کاٹنے کا بدلہ تجھے ضرور دے. اور فرماتے پھر وہ وقت آیا، ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمر بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. خلیفہ شہر میرا مرید ہو گیا. اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دے دی. اور فرماتے میں نے ایک تھیلی میں کچھ درہم ڈالے، کچھ دینار ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا. بوڑھا ہو چکا تھا. اور فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. اور فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے عرض کی ہاں شیخ یاد ہے. اور فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. اور فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ اب بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، اب بہت بڑے صوفی بن گئے ہیں، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں ہے. فرماتے میں حیران رہ گیا، اور یہ بال کاٹنے والا کیسی بات کر رہا ہے؟ لیکن تھے واقعہ تنگل، انکسار تھا، نفی تھی اپنی. کہتا شیخ میں نے تو سمجھا آپ بہت بڑے صوفی ہیں، آپ کا مرید ہو جاؤں، یہ کیا آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ آپ فرماتے اس نے سکھایا تھا اخلاص. وہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، اے جنید میری بات یاد رکھ، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے. ہم ابھی لوگوں میں پھنسے، کوشش کرو یار انہاں لوکاں چوں نکلیے. اور وہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کے رنگ میں سے کچھ ہمیں بھی سمجھ. دیکھو رجی رنگ لگتی ہیں کہ نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جی تو ڈاڈی آزمائش اللہ کی مرضی منشا. علماء مشائخ تشریف فرمائیں،
بس میری آپ اس کو میرا عذر سمجھیں، قبول کریں، مجھے نام نہیں آتے، نام آتا تو میں ایک نام سارے میرے سر کتا آ گیا، مجھے نام نہیں اگر آتا تو میں ایک نام۔ اللہ آپ سب کو اہل سنت میں سلامت رکھے، کوئی غلطی کوئی خطا تو دعا بھی فرمائیے گا، معاف بھی کیجیے گا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے واسطے بھائی راجہ محمد شبیر صاحب تشریف لے آؤں گے۔ نعرہ تکبیر، بولو بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔